تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جس کو پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی باقی رکھا گیا۔ تو سب سے پہلا جو سوال آتا ہے کہ جب قربانی کا لفظ بولا جاتا ہے، قربانی کس بندے پہ واجب ہے، کون بندہ قربانی ادا کرے؟ تو بنیادی طور پہ 4 شرطیں جس بندے کے اندر پائی جائیں اس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، اس کے بعد مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسافر پہ قربانی واجب نہیں۔ اس کے بعد پھر بندے کے پاس اتنا مال بھی ہو کہ جو نصاب تک پہنچتا ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بندہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ تو جب 4 شرطیں پائی جائیں تو اس بندے پہ قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کے لیے کتنا مال ہونا ضروری ہے؟ قربانی کے لیے وہی نصاب ہے کہ جو زکوٰۃ والا نصاب ہے، کہ انسان کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس نقدی کیش ہو، یا اس کے پاس اتنا مال تجارت ہو کہ جو نصاب کو پہنچ جائے، یا اس کے پاس اتنا ساز و سامان ہو کہ جو اس کی ضروریات سے اضافی ہے، گھر کے اندر حاجت اصلیہ سے اضافی ہے، کہ جو گھر کی ضروریات ہیں ان سے اضافی اس کے پاس، مثلا انسان کی ضروریات کے اندر ایک مکان ہے، تو اگر ایک بندے کے پاس ایک مکان کے علاوہ ایک اور گھر پلاٹ موجود ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ نصاب تک پہنچ جاتی ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس بندے پہ قربانی واجب ہے۔ اور اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی ادا نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ من لم یضحی من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جس شخص کو اللہ نے استطاعت بھی دی، وہ وسعت والا تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا اور اس نے قربانی نہیں کی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو گویا کہ یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک وعید تھی، اور قربانی نہ کرنا قدرت کے باوجود، استطاعت کے باوجود، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس لیے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہو اس کے لیے اپنی طرف سے ایک قربانی، یعنی ایک بکرا، یا اگر وہ بڑی قربانی کے اندر حصہ ڈال رہا ہے تو ایک قربانی کا حصہ اپنی طرف سے ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ جو صاحب نصاب ہونا ہے نا، یہ قربانی کے دنوں کے اندر ہے، یعنی 10 ذو الحج کی طلوع فجر کے بعد، یعنی نماز عید کے بعد سے لے کے 12ویں کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک، اتنے وقت کے اندر اگر کسی بندے کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ جو نصاب تک پہنچ جاتے ہیں تو اس بندے پہ قربانی واجب ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ قربانی کے پہلے تو نصاب تھا، تو قربانی کے دنوں کے اندر اگر وہ غریب ہو گیا یا پیسے چلے گئے تو قربانی اس بندے پہ واجب ہے کہ جس بندے کے پاس قربانی کے دنوں کے اندر پیسے ہوں اور وہ نصاب تک پہنچ جائے تو اس بندے پہ قربانی لازم ہو۔